سید ارشد حسین نقوی ابن سید اللہ حسین نقوی، سید اختر علی شاہ ابن سید خورشید علی شاہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بالحدب القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم مصطفى محمد وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. سلام. حمد و سپاس اس خدائے باعظمت کے لیے کہ جو کمالات کی انتہا ہے، جو اپنے عین کمال میں جمیل بھی ہے اور جو اپنے انتہائے جمال میں قریب بھی ہے. اس نے مخلوقات کو خلق کیا جبکہ وہ ان سے بے نیاز تھا. اس نے انسانوں کو اپنی اطاعت کا امر کیا جبکہ اس کو اس اطاعت کی ضرورت نہ تھی اور وہ ان کے عصیان سے محفوظ تھا. اور درود خاص اس کا بندگان خاص محمد والے اپنے موضوع پر گفتگو سے پہلے مولانا ارشد کا ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے ان کی پہلی مجلس، جب میں نے ہوش سنبھالا تھا، پہلی مجلس سنی تھی، تو وہ مجلس تھی جو شادی سے پہلے کی ہے. اور اس میں میرے نانا مرحوم فرما رہے تھے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی کے لمحوں میں یا غم کے لمحوں میں محبوب کو یاد کیا جائے. اسی لیے جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ مجلس حسین برپا کرتے ہیں اور اہل بیت کے غموں کو یاد کرتے ہیں. اور جب کوئی خوشی کا مرحلہ ہو تو میلاد منعقد کرتے ہیں اور ان کے فضائل پڑھتے ہیں. اور یہ مجلس بھی اسی محبت کا ایک مظہر ہے. مولانا ارشد کی درجات میں بلندی کے لیے درود بھی اللہ تعالی نے یہ دین اسلام کیوں نازل کیا، یہ قرآن کیوں نازل کیا. آج میں اس پر گفتگو کروں گا کہ وہ اس تعلیمات کو انسانوں تک پہنچا کر کیا مقصد رکھتا ہے اور اس تعلیم کا کیا اثر انسان میں دیکھنا چاہتا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر ہم جاننا چاہیں
رسموں کو اپنا کر، چند عبادت کو اپنا کر اور قلبی سکون کچھ لمحے کے لیے حاصل کر کر ہم سمجھیں کہ ہم بہت نیک ہیں، بہت دیندار ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ روح اسلام سے، روح دین سے بیگانہ ہو، ہمیں مقصد معلوم ہی نہ ہو۔ اب کیسے پتہ چلے مقصد کیا ہے؟ تو میں رجوع کروں گا ان آیات پر جو مشہور قول کے مطابق سب سے پہلے رسول خدا پر نازل ہوئی، تاکہ معلوم ہو کہ مقصد کیا تھا۔ وہ جو مشہور قول کے مطابق جو متفقہ ہے تقریباً کہ پہلی آیات یہ ہے کہ رسول خدا پر جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ قلم کی آیات تھی۔ اقرا پڑھیں، اقرا پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام جس نے خلق کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو نطفے سے خلق کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا پروردگار کریم ہے۔ اب سوال بنتا ہے کہ میں کسی کو مخاطب کر کے کہوں پڑھو، اس کا حق بنتا ہے کہ مجھے کیا پڑھوں؟ کہ کتاب رکھی ہو تو کہہ سکتا ہے کہ اچھا یہ کتاب پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، کہ کتاب تو موجود نہ تھی، ابھی قرآن نازل نہ ہوا تھا، پورا قرآن کتاب کی شکل میں موجود نہ تھا۔ اب خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اقرا پڑھو، سوال ہے کیا پڑھیں؟ اللہ کیا پڑھانا چاہتا ہے؟ اب میں مثال دوں، اگر میں کسی کو پڑھنے کا کہوں اور پڑھانے والے کو کسی صفت سے یاد کروں تو معلوم ہوگا کہ میں اس صفت کے بارے میں پڑھنے کا کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں ایک بچے سے کہتا ہوں پڑھو ان سے کہ یہ فزکس دان ہے، پڑھو ان سے یہ ریاضی دان ہے، تو معلوم ہوگا میں ریاضیات پڑھنے کا کہہ رہا ہوں۔ میں کہوں گا پڑھو ان سے کہ یہ فلکیات کے ماہر ہیں، تو معلوم ہوگا میں علم فلکیات پڑھنے کا کہہ رہا ہوں۔ سمجھے؟ تو جس صفت سے پڑھانے والے کو یاد کیا جائے گا اسی چیز کو پڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا پروردگار کریم ہے، یعنی پروردگار درس کرامت دیتا ہے، پروردگار کریمانہ زندگی کا درس دیتا ہے۔ اب جو منبع فیض ہے خداوند متعال وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے اقرا وربک الاکرم، تمہارا پروردگار کریم ہے۔ اور جو پیغام لے کے آ رہے ہیں ان کو جب اللہ یاد کرتا ہے اس قرآن کے اندر تو فرماتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ جو سفیران وحی ہیں یہ کریم ہے اور بزرگوار ہے۔ تو جو سفیر ہوگا اور سفیر کرامت ہوگا اس کا پیغام بھی کریمانہ ہوگا اور اس کی سفارت کے حدود بھی کریمانہ ہوگا۔ اب جب قرآن کے اندر رسول خدا کو یاد کیا تو فرمایا انہو لقول رسول انکا لقول رسول کریم، کہ جو رسول خدا فرما رہی ہے یہ رسول خدا کریم ہے۔ اور اکثر ہم لوگ توجہ نہیں کرتے لیکن جو فرشتے حساب کتاب کے لیے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ان کو ہم کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ کرامن کاتبین، کہ یہ بات کرامت ہے اور لکھنے والے ہیں، اعمال کو لکھتے ہیں۔ اور جب قرآن کو یاد کیا تو قرآن کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ قرآن کریم ہے، سورہ واقعہ کے اندر تو معلوم ہوا جو منبع فیض ہے وہ کریم ہے، جس کے ذریعے پیغام بھیجا جا رہا ہے وہ کریم ہے، جو اس کے شاگردان خاص ہے وہ کریم ہے، جو قرآن ہے وہ کریم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس دانشگاہ الہی میں درس کرامت دیا جاتا ہے۔
کے معنی کرتے چلو درود بھیجو محمد کہیں ایسا نہ ہو کوئی شخص اپنے علاقے میں کسی کریم نامی شخص کے پاس جا کے دستک دے اور کہے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے تو آپ جیسے بنے، وہ بھی پریشان ہوں گے۔ کریم اور کرامت کیا ہے؟ ہم لوگ جب لفظ کرامت اور کریم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو بہت سے اس کے مصادیق کے لیے استعمال کرتے ہیں، اصل مفہوم کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پہ جو بہت بخشنے والا ہوتا ہے، بانٹنے والا ہوتا ہے، اس کو صفت کریم سے یاد کرتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم کہیں زیادہ اس سے وسیع ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ توجہ دو، کریم کہتے کسے ہیں؟ کریم کے معنی یہ ہیں تمام پستیوں سے دور اور بلندیوں پر فائز، جس کو بلند مرتبہ اور بزرگ مرتبہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے، یعنی جو بلند مرتبہ ہو اس کو کریم کہتے ہیں اور جو پست مرتبہ ہو اس کو لئیم کہتے ہیں۔ اب اگر توجہ ہے میں کچھ لفظوں کو تبدیل کروں، آپ جانتے ہیں کہ بلند مرتبہ کے معنی، اگر بلند مرتبہ کو عربی کے اندر کہیں تو علی کہا جاتا ہے۔ علی کے معنی ہے بلند مرتبہ، یعنی انسان اگر علی ہو تو اس کو کریم کہتے ہیں، اور اس کے مقابل میں اگر پستی پر آ جائے تو اس کو لئیم کہتے ہیں۔ اللہ نے دو قسم کی کرامات انسان کو عطا کی ہیں، ایک ذاتی کرامت ہے، کریمیت ہے، کریمانہ زندگی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو حیوانوں سے الگ ان پر برتری دی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے، اس کو عقل سے نوازا ہے، اور اگر انسان اس عقل کو استعمال میں لائے تو بلندیوں کی انتہا پر پہنچ کر علی بنتا ہے، اور اگر اس عقل کو پستیوں کے استعمال میں لائے تو ابو جہل بنتا ہے، یا پھر وہ والا ابو بنتا ہے جس پر رسول خدا نے لعنت کی۔ ایک ہے کرامت ذاتی۔ اب اگر انسان عقل کو استعمال میں لائے تو انبیاء ملائکہ سے افضل، اور اگر اس عقل کو برائی کے راستے میں استعمال میں لائے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ بھیڑ بکریوں سے بھی، بھیڑ بکریوں جیسے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، ان کے پاس تو عقل نہیں ہے، یہ تو عقل رکھتے ہیں۔ درود بھیجو محمد۔ اب کریم، اگر انسان کریم ہو، بلند ہو تو وہ گناہوں سے بچتا ہے، حتیٰ اگر اس تک دین اسلام نہیں پہنچا۔ روایت میں ہے کہ جعفر ابن ابی طالب، فضائل ان کے فضیلت کے بارے میں ہے کہ جبرائیل نازل ہوا رسول خدا پر اور آگے کہنے لگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جعفر ابن ابی طالب سے 4 صفات کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ میں جملہ پڑھنا توجہ ہے آپ کی کہ عجب رشتہ ہے ابو طالب کا اور اللہ کا، کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، نہ صرف ان سے بلکہ ان کے بچوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ کبھی جعفر ابن ابی طالب سے محبت کے اظہار کے لیے وہی نازل کرتا ہے، کبھی اپنے محبوب کے لبوں سے کہتا ہے یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول علی سے محبت کرتے ہیں اور علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تم سے 4 صفات کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ جعفر ابن ابی طالب نے فرمایا کریم انسان کی نشانیاں دیکھیں،
جانتا تھا کہ جھوٹ بولنے سے انسان کی جوانمردی ختم ہو جاتی ہے. میں شراب نوشی نہیں کرتا تھا, شراب حرام نہیں پیتی, لیکن شراب کبھی نہیں پیتا تھا کیونکہ اس سے انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے. اس زمانے میں فحاشی عام تھی, لیکن میں کبھی فحاشی کی طرف نہیں جاتا تھا کیونکہ خانوادے کی فیملی کی بنیاد کمزور پڑ جاتی. ابھی اسلام نہیں آیا تھا, لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, لیکن میں بت پرستی نہیں کرتا تھا کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, یہ کیا نفع نقصان پہنچائیں گے, میں بت پرستی نہیں کرتا. بس یہ سننا تھا کہ رسول خدا نے جعفر ابن ابی طالب کے, جناب جعفر کے شانوں پر تنقید دی اور فرمایا کہ اللہ نے جنت میں آپ کو تو پر دیے ہیں جس سے آپ ملائکہ کے ہم شانہ پرواز کریں. میں جملہ کہوں گا, کاش ہمارے زمانے کے امام ہمارے اعمال دیکھ کر ہمارے شانوں پر ایک تھپکی دیں اور شاباش کہیں. اللہ کی قسم, اگر ہمارے اعمال ایسے ہوں اور امام زمانہ ہمارے شانوں پر تھپکی دے کے کہیں, عمر, زید, علی, حسن, جو بھی نام ہے تھپکی دے کر کہیں اور ہمیں شاباشی دے, اس سے بڑھ کر کوئی خوشی دنیا میں. خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام باواز بلند سلامات. کریم شخص کون ہے, اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں, علامات بتائی گئی ہیں. میں ایک روایت, ایک حدیث جو مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی ہے وہ نقل کر رہا ہوں. غرر الحکم میں یہ حدیث نقل ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک قریب شخص کی 4 علامتیں ہیں. وہ 4 علامتیں کیا ہیں؟ پہلی علامت یہ ہے یعفو مع القدرہ, وہ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرے. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو قدرت نہیں رکھتے, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اسٹیٹ بنا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, طاقت کوئی نہیں ہوتی. کبھی کبھی کارگر بھی ثابت ہو جاتے ہیں ایسے دعوے, لیکن یہ کرامت کی نشانی نہیں ہے, کریم ہونے کی نشانی نہیں ہے. مثلا ایک گداگر تھا, بھیک مانگنے والا تھا, ایک گاؤں سے گزر رہا تھا, مختلف گاؤں سے ہوتا ہوا ہے, وہاں پر لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے جلد از جلد اتنا مال اکٹھا کر کے دو, ورنہ میں وہی کروں گا جو پچھلے گاؤں والوں کے ساتھ کیا. اب لوگ پریشان ہیں, کیا کرے گا, اشر نشر کر دے گا. مال اکٹھا کیا, اس کو دے دیا. آخر میں جاتے ہوئے کسی شخص نے پوچھا, ذرا بتائیں تو صحیح, آپ پچھلے گاؤں کا اشر کیا کر کے آئے ہیں؟ تو کہنے لگا, میں نے ان کو کہا تھا مال اکٹھا کر کے دو, انہوں نے مال اکٹھا کر کے نہیں دیا, میں نے ان کو چھوڑ دیا, چھوڑ کے آ گئے. تو یہی اشر میں آپ کا کرتا. تو بعض لوگ قدرت نہ رکھتے ہوئے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن کرامت یہ ہے, انسان کے قریب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ طاقت رکھتا ہو, قدرت رکھتا ہو, تسلط رکھتا ہو اور بات کرتا ہو. جناب ثمامہ, یمامہ ایک جگہ کا نام ہے, اس کے سردار تھے. اور رسول خدا کے انتہائی دشمن, شدید دشمنوں میں سے تھے, سب دشمنوں میں سے تھے اور بہت اذیت پہنچائی. ایک سیریا میں جب سپاہیان اسلام, مجاہدین اسلام جب واپس آ رہے تھے تو یمامہ میں ان کو گرفتار کرتے ہوئے لے آئے. یہ راستے میں نظر آیا, گرفتار ہو گئے. اب جب گرفتار کر کے لائے, مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ لا کر باندھ دیا. اور رسول خدا جب داخل ہوئے اور دیکھا کہ ثمامہ کو ستون سے باندھا ہوا ہے, شکر الہی بتا رہا ہے, اور کہنے لگے, ثمامہ اب کیا کہتے ہو, کیا کریں تمہارے ساتھ؟ 3 راستے, یا تو تم کو قتل کر دیں, تم نے ہمارے ساتھ جنگ کی,
آپ نے یہ کرم کیا ہے، یہ آپ کے کریم ہونے کی نشانی ہے، اور آپ نے ایسے شخص پر احسان کیا ہے جو احسان فراموش ہے۔ رسول خدا نے کہا اس کے ہاتھوں پیروں سے رسی کو کھولو اور آزاد کرو۔ اب جب ساتھ میں اصحاب پڑے تھے، کہنے لگے رسول خدا یہ کیا کر رہے ہیں؟ مدینے میں مسلمان ویسے ہی پریشان ہیں، ہمارے پاس غلات نہیں ہے، گندم نہیں ہے، آپ اس کے بدلے کوئی اچھے مال و دولت لے لیتے، گندم لے لیتے۔ رسول خدا نے کہا نہیں، اس کو آزاد کرو، رہا کرو۔ اب یہ ثمامہ مسجد نبوی سے باہر نکلے اور تھوڑی دیر میں واپس داخل ہوئے اور رسول خدا کے ہاتھوں پر ایمان کیا اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج کے دن سے پہلے میرے دل میں آپ سے زیادہ کسی شخص کے لیے نفرت نہ تھی، آپ کے مذہب سے زیادہ کسی مذہب کے لیے نفرت نہ تھی، آپ کے شہر مدینے سے زیادہ کسی شہر کے لیے نفرت نہ تھی، لیکن آج کے بعد میرے دل میں آپ سے زیادہ کسی کے لیے محبت ہے۔ آپ کے مذہب سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں، اور آپ کے شہر مدینے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب۔ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد گندم کا ایک دانہ بھی رسول خدا کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں، اور مکہ کا تمام دار و مدار یمامہ کی گندم اور غلات پر قائم تھا۔ اب یہ کردار محمد مصطفیٰ ہے کہ محمد مصطفیٰ کا کردار ایسا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے۔ رسی کو باندھ کر آزاد کر کے اپنی محبت میں گرفتار ہے۔ رسول خدا کی ذات پر درود اس سے بہتر درود کریم کی دوسری صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یعفو عن القدرہ، وہ معاف کر دیتا ہے قدرت رکھتے ہوئے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ یعدل فی الامرہ، جب اس کو حکومت ملتی ہے، جب اس کو کوئی عہدہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے، تو وہ عدالت اپناتا ہے، وہ عدل و عدالت سے کام لیتا ہے۔ رسول خدا اور تمام انبیاء کے قیام کا مقصد عدل و عدالت کا قیام ہے، عدالت قائم کرنا ہے، عدل توجہ ہوگی، عدل کا قیام ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں ایک عورت بنی مخزوم کے قبیلے سے، اس نے چوری کی، اور جب چوری کی اور پکڑی گئی تو رسول خدا کے پاس لے کر آئے۔ رسول خدا نے حد جاری کرنے کا حکم سنایا کہ حد جاری کی جائے، لیکن اس کے قبیلے والوں پر، خاندان والوں پر بہت گرا گزرا کہ یہ حد جاری کریں گے ہمارے قبیلے کی عورت پر، یہ بہت گرا کام کی۔ انہوں نے مختلف لوگوں کو بھیجا رسول خدا کے پاس کہ معاف کر دیں، درگزر فرمائیں اس خاتون سے۔ جناب اسامہ کے پاس بھی گئے، اسامہ رسول خدا کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ اس خاتون کو جو بنی مخزوم کے قبیلے سے ہے، اس نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے ایک بار چوری کیا، معاف کر دیں۔ تو رسول خدا نے اسامہ کی طرف ہاتھ دھو کر کہا، یا اسامہ تم اللہ کے حدود کو قائم ہونے سے روک رہے ہو، جو اللہ نے حد جاری کی ہے تم اس کے خلاف آ رہے ہو۔ اب آگے کا جملہ بہت اہم ہے، فرماتے گزشتہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کی وجہ یہی تھی کہ ان کے قوم کے جب بڑے لوگ، نام نہاد بڑے بڑے لوگ کوئی خلاف شر، خلاف قانون انجام دیتے تھے تو ان کو درگزر کیا جاتا تھا، ان پر حدود جاری نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن جب کوئی کمزور، کوئی ناتوان کوئی غلط کام انجام دیتا تھا،
لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ کمزور جو ہے وہ قانون کے جال میں پھنس جاتا ہے اور امیر جو ہے جال کو پھاڑ کر، کسی نے کہا تھا کہ بس معاشروں میں یہی ہوتا ہے کہ قانون جو ہے وہ کمزوروں کے لیے جال کی حیثیت رکھتا ہے اور امیروں اور طاقتور اور اشرافیہ کے لیے ایک محافظ کی حیثیت رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے عدالت نبوی۔ دوسرا واقعہ جو بیان کر رہا ہوں، جو روایات میں نقل ہے کہ رسول خدا جب کسی مجمع سے بیان کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، کوئی تقریر کرتے تھے، جو ہے رسول خدا کسی مجمع سے عوام ناس سے خطاب کرتے تھے تو سب کو بطور یکساں دیکھتے تھے، یعنی دیکھنے میں بھی عدالت بنتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ایک جانب دیکھے جا رہے ہیں دوسری جانب نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ سب کو یکساں دیکھتے تھے۔ اس لیے ہر شخص کو ایسا لگتا تھا کہ رسول خدا سب سے زیادہ ہم کو توجہ دے رہے ہیں، رسول خدا سب سے زیادہ ہم کو چاہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جو انسان دیکھنے میں بھی عدالت کرتے اس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ کہ وہ برائی سے رکتا ہے، برے کام کو انجام نہیں دیتا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا۔ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اچھائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، یہ انتہائی رذیل اور پست قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ اور یہ آپ کے ساتھ خیانت کریں گے، آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئیں گے۔ اس لیے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ایسے لوگوں کے لیے کہ ان پر آپ احسان کرو گے، نیکی کرو گے، یہ پلٹ کر برائی سے جواب دیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اچھائی کا جواب اچھائی سے، برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، جس میں اکثریت ہے عوام کی کہ فلاں نے ہم کو یہ کہا تھا، ہم بھی پلٹ کر سکتے ہیں، یا ایک بہت مشہور جملہ کہتے ہیں کہ احترام دو گے احترام لو گے، یعنی اچھا کرو گے اچھا لو گے، برائی کرو گے برائی دو گے۔ فلاں نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ فلاں نے اپنی شادی میں دعوت نہیں دی، ہم بھی دعوت نہیں دیں گے۔ فلاں نے ہماری دعوت نہیں کی، ہم بھی اس کی دعوت نہیں کریں گے۔ فلاں نے گالی دی، ہم بھی گالی دیں گے۔ جیسے وہ کیسا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کا جواب برائی سے، اچھائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں کہ مشکل وقت میں فلاں نے ہماری مدد نہیں کی، اب اس پر مشکل کا وقت ہے، ہم بھی مدد نہیں کریں گے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کریم کہا جاتا ہے، وہ برائی کا جواب اچھائی سے اور اچھائی کا جواب زیادہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ جناب مالک اشتر، امام علی کمانڈر، ان کی قوت، ان کا جلال، ان کی شان و شوکت، لوگ گھبراتے تھے۔ ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک نادان بچے نے اپنا لعاب ذہن ان پر پھینکا، تھوکا اور بدتمیزی کی۔ مالک اشتر نے توجہ نہیں کی، نظر انداز کیا اور آگے چلے۔ اور ساتھ میں جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا تم جانتے ہو تم نے یہ کیا کیا؟ علی کے کمانڈر، امیر المومنین، خلیفہ وقت کے کمانڈر ہیں، یہ چاہے تو تمہارا حشر نشر کر دیں، اور خدا نہ خواستہ مالک اشتر کی جگہ ہم میں سے کسی پر اگر دعا پہ ذہن پھینکا ہوتا تو شاید حشر نشر کر چکی ہوتی۔ تو مالک اشتر کے پیچھے وہ لڑکا، وہ نوجوان چل پڑا کہ اتنی بڑی گستاخی کی میں نے، تو یہ میرا حشر نشر کر دیں گے۔ تو
کہنے لگا کہ مجھے معاف، مجھ سے گستاخی ہو، مالک اشتر علی کے چاہنے والے ہیں. کہنے لگے جب تم نے لعاب تہم پھینکا تھا میں نے تمہاری نادانی کی وجہ سے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا. اب میں آیا تھا 2 رکعت نماز پڑھ کے تمہارے لیے اللہ کی درگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. اللہ تم سے درگزر کرے. یہ ہے کہ برائی کے جواب اچھائی سے دیتے ہیں. مولا حسن کا واقعہ مشہور ہے، میں بیان نہیں کرتا، آگے بڑھتا ہوں. اور ایک علی کے چاہنے والے کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. جو لوگ یہاں موجود ہیں جو مولانا اشرف کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر ان کو اذیتیں پہنچائی یا کبھی عزت سے بھی کھیلنے کی کوشش کی، لیکن جب در پہ آ گئے تو ان کو ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آئے، اپنے گھر میں دعوت کی، بلایا، ہمیشہ خوشروئی سے پیش آئے. جب طاقت تھی تب بھی ان سے درگزر کیا، اور جب انہوں نے برائی کی تو برائی کا جواب اچھائی سے دیا. یہ کریم کی نشانی. اور کریم کی چوتھی نشانی کیا ہے؟ وَيَبْذُلُ إِحْسَانًا، وہ اپنا احسان لوگوں میں بانٹتا ہے، وہ بذل و بخشش کرتا ہے. ایک کریم انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنا بوجھ اٹھاتا ہے بلکہ وہ کوشش کرتا ہے دوسروں کا بوجھ بھی ہلکا کرے. پہلے تو انسان کوشش یہ کرے کہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے. بعض انسان ایسے فرعون بن جاتے ہیں کہ وہ دوسروں پر بوجھ ہی بوجھ ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر کام خود نہیں کرتے. لیکن جب انسان اپنا بوجھ اٹھا لے، کوشش یہ کرے کہ دوسروں کا بوجھ ہلکا کرے، ان کے مسئلوں میں کام آئے. مال و دولت کے لحاظ سے اگر وہ غنی ہے، اپنے گھر کا خرچہ اٹھانے کے بعد دوسروں کے گھر کا خرچہ اٹھانا. اور اگر مال و دولت نہیں رکھتا، مہارت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، تو وہ علم اور مہارت لوگوں کو سکھائے، وہ لوگ سیکھیں. اور اگر یہ بھی نہیں رکھتا تو کم سے کم ان کے دکھ میں شریک ہو جائے، ان کے درد دل کو سنے، ان کے غموں کو سنے، ان کے غموں کو بانٹے. یہ ایک کریم کی نشانی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام زہری کی روایت ہے کہ امام زین العابدین کو دیکھا کہ گندم اور چاول کی بوریاں اٹھا کر ایک جگہ رکھ رہے ہیں. میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں. کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ میرے غلام ہیں یہ بوریاں اٹھا کر رکھ دیں گے، آپ کیوں یہ بوریاں اٹھا کر کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ مجھے کوئی عاد نہیں ہے بوریوں کا، میں سفر کی تیاری میں ہوں. اب یہ زہری کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، مجھے کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آئے. تو میں نے جا کر پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا سفر کی تیاری میں ہے، آپ تو کہیں سفر میں نہیں گئے. امام نے فرمایا زہری تم غلط سمجھے، میں یہ ظاہری سفر کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں سفر آخرت کی بات کر رہا. اور پھر یہی زہری کہتے ہیں کہ جب زین العابدین دنیا سے چلے گئے، جب ان کا غسل دیا جا رہا تھا تو پشت پر نشان تھے کہ وہ بوریاں جو گندم کی اور چاول کی زین العابدین لے کر جاتے تھے اور غریبوں میں بانٹتے تھے. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک واقعہ ضرور بھیجے گا محمد. ایک شخص ہے، ایک باپ بیٹا ہے، محمد بن علی اور علی بن ابراہیم. یہ بہت تنگست تھے، پریشان ہوئے، مالی طور پہ تنگست تھے، ہم کیا کریں؟ تو علی بن ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آؤ حسن عسکری کے پاس چلتے ہیں، وہ بہت کریم ہیں، بہت بذل و بخشش کرنے والے ہیں، ان کے پاس جا کے ہم استغاثہ کرتے ہیں، ہمیں بھی کچھ دیں. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ نے کیا حسن عسکری کو پہلے دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں، میں ان کو نہیں دیکھا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اب یہ محمد بن علی اور علی بن ابراہیم کے باپ بیٹا چل کر سامرہ آئے اور راستے میں گفتگو کر رہے تھے آپس میں کہ باپ نے بیٹے سے کہا کیا ہی خوب ہو
کہ حسن عسکری مجھے 500 درہم دے دیں. اور بیٹا کہتا ہے کہ جب یہ باپ نے کہا تو میں نے دل میں سوچا کہ آئی وہ کہ امام حسن عسکری مجھے 300 درہم دے دیں. دل میں یہ بات ہوئی. کہتے ہیں ہم پہنچے امام حسن عسکری کی زیارت کے لیے, اندر بلایا, دعوت دی, اندر گئے تو مولا نے جملہ کہا کہ علی ابن ابراہیم تم اگر پریشان تھے تو پہلے ہمارے پاس کیوں نہیں, تم پہلے ہمارے پاس آتے. گفتگو ہوئی, بات ہوئی, جب جانے لگے تو غلام آیا مولا کا. ایک کیسا جو ہے, ایک تھیلا جو ہے وہ علی ابن ابراہیم ان کے والد کو پکڑا دیا, اور ایک جو ہے محمد ابن علی کو پکڑا دیا, اور جب ان کو کھولا تو ایک میں 500 درہم اور ایک میں 300 درہم. یہ کریم گھرانہ ہے اور ہمیں بھی درس کرامت سیکھنا ہے. ایک محب اہل بیت ایسا ہی ہوتا ہے. مولانا ارشد جہاں بہت سے گھروں کی کفالت کرتے تھے جب جتنا ممکن ہوتا تھا, اور کراچی کے مضافاتی علاقوں میں جا کر پڑھاتے تھے, تعلیم دیتے تھے, اسکولوں میں پڑھاتے تھے. اور ایک حقیقی مولا کا چاہنے والا ایسا ہی ہوتا ہے, ایک کریم عالم ایسا ہی ہوتا ہے. اور آج کی مجلس کا پیغام بھی یہ ہے کہ ان 4 صفات کو بس آپ کی زندگی تمام. جب کربلا میں امام حسین نے اپنا تعارف کروایا ہے, یہی فرمایا کہ ہم کریم ہیں اور کریم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. مولا کے لیے یہ صفت بہت اہم تھی. جب وقت رخصت آیا, بس بہت مختصر مسائل پڑھوں گا. جناب زینب کے پاس آئے ہیں رخصتی کے لیے, تو جاتے ہوئے مولا حسین نے جملہ کہا, ایدینی بثوب العتیق, بہن میری ماں چاہیے وہ کرتا لے آؤ, وہ پرانا کرتا لے آؤ جو میری ماں نے رکھا. کہتے ہیں وہ پرانا کرتا بی بی زینب لے کر آئی, تو انتہائی پرانا تھا, وہ سیدھا ہو چکا تھا, لیکن پھر بھی میرے مولا نے اس کپڑے کو پھاڑنا شروع کیا, جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا تاکہ کوئی تمنا نہ کرے اس لباس پر, تاکہ اس لباس کو کوئی جسم سے نہ اتارے, کیونکہ حسین کریم ہے. اللہ حسین بس مختصر کرتا ہوں. جب میدان کربلا میں زلزلہ سے زمین پر آئے ہیں, اب مولا کے اندر ہمت باقی نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, اٹھتے تھے اور زمین کربلا پر گر جاتے تھے. جانتے ہیں ایک قریب انسان کے لیے کس قدر اہم ہوتا ہے کہ اس کے حرم, اس کے گھر والے غریب اور پستوں سے دور رہے. ایک وقت آیا کہ جب حسین زمین کربلا پر پڑے ہوئے تھے, گرے ہوئے تھے, لوگوں نے کہا معلوم نہیں حسین زندہ ہے کہ روح پرواز کر گئی ہے. شمر نے صدا بلند کی, حسین کے خیام میں حملہ کر دو, یہ قریب انسان, یہ میرے آقا جو زمین کربلا پر گرے ہوئے تھے, اٹھ نہیں پا رہے تھے, طاقت نہیں تھی. اب اپنی پوری قوت کو مجتمع کیا, پوری طاقت کو جمع کیا, کوہنیوں کے سہارے اٹھے اور کہنے لگے ان مدد نے نام قتل دی ہے خود کا حلال کی دنیا کو, اگر تم لوگ دل نہیں رکھتے تو کم سے کم آزاد مت بنو, پہلے حسین کا کام تمام کرو. بس یہ سننا تھا کہ زہرا کے لال کو گھیر لیا, ہاتھوں میں تبر ہے, تیر ہے, تلوار ہے, جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ پتھر ہے, پتھر اٹھا کر اس غریب انسان سے کیسے دشمنی کی گئی. ایک وقت آقا حسین نے دیکھا سینہ باری ہے, آنکھوں کو کھول کر دیکھا, وہ شمر و چالے تو اعلیٰ بدلے, شمر سینے پر سوار ہے, فرمانے لگے اذا رکب کمر کمر عظیمہ, شمر تو بہت عظیم جگہ پر بیٹھا ہے, اس سینے کا بوسہ رسول خدا دیا کر. بس مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. آقا حسین کو کیسے قتل کیا گیا. زینب کبریٰ قلعہ زینبیہ پہ دیکھ رہی تھی کہ 13 ضربوں سے
پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا، مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت فرما، علماء کرام مراز اسلام کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے، ہمیں ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔